ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کفار مکہ کو مال اور دولت شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی، نہ کہ تکبر و سرکشی کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مول لی، تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے کہ یا رب عز و جل انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، نیز کفار مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا جیسا کہ باغ والوں کو کیا تھا۔ چنانچہ کفار مکہ قحط کی مصیبت میں اس قدر مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے۔ اس آیت میں جس باغ کی مثال دے کر اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر سر راہ واقع تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء لے لیتے۔ پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور کنبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ انہوں نے صبح سویرے پھل توڑنے کی قسم کھائی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے اور اس باغ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات میں ایک آگ آئی جو اسے تباہ کر گئی، اور صبح کے وقت تک وہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا اور ان لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ یہ صبح سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم باغ کا پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح منہ اندھیرے اپنی کھیتی پر چلو۔ چنانچہ وہ لوگ باغ کی طرف چلے اور اس دوران آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے کہ کسی مسکین کو اندر نہ آنے دیں گے اور وہ تمام پھل اپنے قبضے میں لائیں گے۔ پھر جب وہ باغ کے قریب پہنچے اور انہوں نے اس باغ کو دیکھا کہ وہ جل چکا ہے اور اس میں پھل کا نام و نشان نہیں، تو کہنے لگے بے شک ہم کسی اور باغ پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا باغ تو بہت پھلدار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کے اندر و دیوار کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ اپنا ہی باغ ہے، تو کہنے لگے ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ حقدار مسکینوں کو روکنے کی نیت کر کے ہم خود اس کے پھل سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس پر سب نے کہا ہمارا رب عز و جل پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور اس وقت وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور آخرکار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے تجاوز کر گئے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور اپنے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں اس سے بہتر بدل دے۔ اب ہم اپنے رب عز و جل کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمایا اور اس میں کثیر پیداوار ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔